بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. جس باب کے مطالعے کا ہم نے آغاز کیا تھا اس کا عنوان ہے یتیموں اور بچیوں اور تمام کمزور لوگوں اور مساکین اور وہ لوگ کے جو خستہ حال ہیں ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان پر شفقت برتنا، ان کے سامنے عاجزی اختیار کرنا اور اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کر رکھنا. تو آج جو پہلی روایت ہمیں جس کا مطالعہ کرنا ہے وہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں نقل ہوئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. فرمایا کہ بیواؤں اور مساکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، ان کے لیے سعی و جہد کرنے والا، ان کی خبر گیری کرنے والا، وہ ایسے ہی ہے کالمجاہد فی سبیل اللہ، جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. وَأَحْسَبُهُ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا: وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ. یا اس شخص کی مانند ہے کہ جو اللہ کے راستے میں عبادت کے لیے قیام کرتا ہے اور سست نہیں پڑتا، تکان کا شکار نہیں ہوتا، یا اس شخص کی مانند ہے کہ جو ہر دن روزہ رکھتا ہے اور کبھی ناغہ نہیں کرتا، کسی دن افطار نہیں کرتا. یہ بہت اہم روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بتایا ہے، یعنی ایک ہے لوگوں کی خدمت کے کام، اور خاص طور پہ یہاں پر نمونے کے طور پہ دو طبقات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، ایک بیوائیں اور دوسرے مساکین. وہ طبقہ ظاہری بات ہے بیوہ خاتون وہ ہیں کہ جس کا کوئی کھانے کمانے والا نہیں ہے، جس کا کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہے، جس کے معاملات کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، جس کا کوئی کفیل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے مسکین وہ شخص ہے کہ جس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، جو کم سے کم تقاضا ہوتا ہے انسان کا، جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے انسان کو جو مال و اسباب چاہیے ہوتے ہیں وہ اس کے پاس نہیں. تو فرمایا کہ جو آدمی یہ کام کرتا ہے، خدمت خلق کے کام کرتا ہے، لوگوں کے لیے محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا ہے الساعی ہے، بھاگ دوڑ کرنے والا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے مدد نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنا مال اضافی نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کی مدد کر سکیں، کسی اور کی کفالت کر سکیں، لیکن انسان فزیکل لیبر تو کر سکتا ہے نا، بھاگ دوڑ کر سکتا ہے، محنت کا کام کر سکتا ہے، ان کے کام وام کر سکتا ہے کہ جس کے اندر پیسہ انوالو نہیں ہوتا. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیئر کیا ہے دو اور فضائل سے. اس دین میں جو چوٹی کے فضائل ہیں ان کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور خاص طور پہ جہاد میں بھی قتال فی سبیل اللہ، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جہاد و قتال ہے یہ ذروۃ سنامہ، یہ اس دین کے لیے ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کے اندر اس کی کوہان کی جو اونچائی ہوتی ہے نا، جو ٹاپ ہوتی ہے وہ ہے. تو اس دین کی جو چوٹی ہے، جو زینت ہے، جو کمال ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قتال فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں انسان قتال کرے. اور پھر اس کے بعد جو بہت بڑی فضیلت ہے وہ عبادت ہے، وہ تعبدی امور ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دو محبوب ترین چیزیں ہیں جو آپ کی سب سے بڑی چاہتیں تھیں، جو آپ کی سب سے بڑی خواہشات تھیں.
ایک تو نماز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے لیے سب سے بڑا سب سے مرغوب عمل کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ ایک طرف آپ نے نماز کے بارے میں، عبادات کے بارے میں یہ فرمایا، اور دوسری طرف آپ نے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں آپ نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری بڑی خواہش ہے، بڑی تمنا ہے کہ میں اللہ کے رستے میں مارا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مرغوب ترین چیزیں یہی دو ہیں، ایک نماز اور ایک قتال فی سبیل اللہ۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی خدمت کے کام، لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کے جو کام ہیں اس کو کمپیئر کیا اور کہا کہ دیکھو یہ مت خیال کرنا کہ عبادات جو ہیں بس وہی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں، یہ مت خیال کرنا کہ اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرنا، اپنی گردن کٹانا یہی بڑا عمل ہے۔ کہا کہ لوگوں کی خدمت کے کام کرنا، لوگوں کے لیے جو ہے بھاگ دوڑ کرنا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور کہا کہ گویا ایسے ہی ہے، یعنی بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا، مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور ایسے ہی ہے جیسا وہ شخص ہے کہ جو ہر رات قیام کرتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے قیام اللیل اس کی غیر معمولی فضیلت ہے، لیکن کہا کہ ایک ایسا شخص جو ہر رات قیام کرتا ہے اور ہر دن نفل روزہ رکھتا ہے، یہ شخص بھی اس کے برابر ہی ہے، گویا اس کی مانند ہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی خاص طور پر جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئیں اس میں ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی گئی، اور وہاں پر ابھی تک شریعت کے اور بہت سے احکامات نہیں آئے تھے۔ باجماعت نماز جس سے 5 وقتہ ہے وہ فرض نہیں ہوئی تھی، زکوٰۃ بھی فرض نہیں تھی، حج بھی فرض نہیں تھا، روزہ بھی فرض نہیں تھا، لیکن بنیادی کام کیا تھے؟ بنیادی کام یہی تھے، لوگوں کی خدمت کے کام، لوگوں پہ مال خرچ کرنا، جس سے سورہ بلد میں فرمایا نا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، انسان وہ گھاٹی نہ عبور کر سکا، وہ گھاٹی طے نہ کر سکا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردنیں آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ایک ایسے دن میں کہ جو بھوک کا قحط کا دن ہے، یتیماً ذا مقربۃ، ایسے یتیم کو کھلانا جو قرابت دار بھی ہے، او مسکیناً ذا متربہ، یا ایسے مسکین کو کہ جو خاک میں رل رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم کان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بعد یہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ اس کا مطلب ہے یہ کہ بنیادی انسانی جوہر جو ہے اس کا بیان ہے۔ پھر آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں جہاں نیکی کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ نیکی کسے کہتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ سب سے پہلے نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اور اس کے بعد فرمایا وآت المال علی حبہ، اور نیکی تو اس شخص کی ہے جو مال خرچ کرتا ہے اس مال کی محبت کے علی الرغم، ذوی القربہ قرابت داروں پہ، والیتامى اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، والسائلین وفی الرقاب، اور وہ مال خرچ کرتا ہے مانگنے والوں پر اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ تو گویا یہ بہت بنیادی چیز ہے، اسی لیے صحیح مسلم کی ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے فمن احب ان یزحزح عن النار، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو جہنم سے ہٹا دیا جائے، جہنم سے دور کر دیا جائے، ویدخل الجنہ، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، فلتأتہ منیتہ، تو چاہیے یہ کہ اس کو موت آئے اس حال میں، وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی جنت میں داخلہ اور جہنم سے رستگاری، اس سے بچت۔ اس کی ایک شرط تو یہ ہے کہ موت آئے اس کو اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے جیسا وہ معاملہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ محبت کا، رافت کا، رحمت کا، الفت کا، نرمی کا معاملہ کریں، تو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی نبوت کے اظہار سے پہلے، وہ بھی یہی تھی
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ ہوا اور غار حرا میں سیدنا جبرائیل تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ آپ پڑھیے، اور آپ نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور وہ سارا معاملہ ہوا، 3 مرتبہ سیدنا جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر آپ نے وہ پڑھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو جب آپ تشریف لائے گھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، تو آپ نے وہاں فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس موقع پہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نعت ہے جو کسی شخص نے کہی ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد جو پہلی نعت کہی ہے وہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہی۔ وہ الفاظ بہت غیر معمولی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ خونی رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور آپ سچی بات کرتے ہیں، وتحمل الکل، وہ آدمی جو ضائع ہو رہا ہے، جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جو اپنی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا، آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، وہ آدمی جو ضائع ہو رہا ہے، جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ اس کو کما کے دیتے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو حق کے رستے میں آنے والی جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اسی لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی سمجھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ اتنا شفیق ہو، رحیم ہو، اس کے ساتھ اتنا لطف و کرم کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے۔ تو اس روایت میں بھی یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جو بندوں کے ساتھ تعلقات ہیں، بندوں کے ساتھ نرمی اور رحمت اور رافت کا معاملہ ہے، وہ غیر معمولی اجر کا باعث۔ اس میں چاہتا ہوں ایک غیر معمولی جو الفاظ ہیں جو سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی علیہ رحمہ کے دربار میں جو ایک تقریر کی تھی، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کا خلاصہ آ گیا۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ ابتدائی دور کی بات ہے، 5 ہجری میں جو ہے وہ ہجرت حبشہ ہوئی تھی، اس کے کچھ عرصے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ جب جو ہے وفد گیا ہے وہاں پر اور مطالبہ کیا ہے کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کریں۔ تو پھر اس موقع پہ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تقریر کی تھی نجاشی کے دربار میں، وہ حدیث کی کئی کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ مسند احمد بن حنبل کے جو الفاظ ہیں وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پڑھ دوں، وہ غیر معمولی الفاظ ہیں۔ سیدنا جعفر نے فرمایا ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قومن، ہم ایک ایسے لوگ تھے، ایسی قوم تھے، اہل جاہلیت، ہم جاہلیت کے دور میں رہتے تھے، ہم اندھیرے کے دور میں رہتے تھے، جس میں علم بھی نہیں تھا، جس میں حلم بھی نہیں تھا۔ نعبد الاصنام، ہم بتوں کو پوجتے تھے، ونأکل المیتۃ، اور ہم مردار کھاتے تھے، ونأتی الفواحش، ہم ہر طرح کی بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، ونقطع الارحام، ہم خونی رشتوں کو توڑتے تھے، جو بلڈ ریلیشنز ہیں ان کو پھاڑتے تھے، ونسیء الجوار، اور وہ جو پڑوس کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوس پن ہوتا ہے، ایک دوسرے کا دھیان کرنا ہوتا ہے، ہم اس کو بھلا بیٹھے تھے۔ اور پھر بہت اہم لفظ فرمایا، ایکسپریشن، یأکل القوی منا الضعیف، ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا، جو زور آور ہوتا تھا، وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، ہڑپ کر جاتا تھا۔ یہ جو باب ہے وہ یہی ہے نا کہ جو ضعفاء ہیں، جو کمزور ہیں، ان کا دھیان کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، کہ ہمارا حال یہ تھا کہ مائٹ از رائٹ، یہ رول تھا، جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو دبا لیتا تھا، اس کا مال بھی کھا جاتا تھا، اس کی جان بھی تلف کر لیتا تھا۔ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، ہم اسی حال میں تھے، حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں مبعوث کیا، بھیجا ایک رسول جو ہم ہی میں سے تھا۔ نَعْرِفُ نَسَبَهُ، ہم ان کے نسب کو بھی جانتے تھے، ان کے خاندان کو بھی جانتے تھے، وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ، ہم ان کی سچائی سے بھی واقف تھے، ہم ان کی امانت داری سے بھی واقف تھے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ وہ لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے۔ کہا کہ ایسے رسول ہمارے اندر مبعوث ہوئے،
کہ جن کے نسب کو بھی ہم جانتے تھے، جن کی سچائی کو بھی ہم جانتے تھے، جن کی امانت داری کو بھی ہم جانتے تھے، وعفافہ، ان کی عفت معابی کو بھی ہم جانتے تھے، وہ ہر طرح کی بری چیزوں سے، ہر طرح کے حرام سے، ہر طرح کے فواحش سے بچنے والے تھے۔ فدعانا الی اللہ، تو انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، لنوحدہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یکتا مانیں، اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں، ونعبدہ، اور ہم صرف اسی کی بندگی کریں، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، اور ہمیں انہوں نے حکم دیا کہ ہم چھوڑ دیں ان تمام ہستیوں کو جن کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے رہے تھے، چاہے وہ پتھروں کے بت تھے، چاہے لکڑیوں کے یا لوہے کے بت تھے۔ وَأَمَرَنَا، اور انہوں نے ہمیں تلقین کی، بِالصِّدْقِ الْحَدِيثِ، کہ سچ بولا کرو، بات میں سچائی کو اختیار کرو، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور امانت داری کا وصف پیدا کرو، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اور خونی رشتوں کو جوڑو، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پڑوسیوں کا دھیان کریں، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، وَالْكَفْ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں حرام چیزوں سے، ایک دوسرے کا خون بہانے سے، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، اور انہوں نے ہمیں منع کیا ہر طرح کے فواحش سے، وَقَوْلِ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانے سے، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے، بدکاری کی، ان تمام چیزوں سے ان پیغمبر نے ہمیں روکا۔ وَأَمَرَنَا، اور ہمیں حکم دیا، أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں یکتا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا نماز کا، زکوٰۃ کا اور روزے کا، اور پھر انہوں نے اور بہت سے، فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلام، بہت سے دین کی باتیں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے گن کر بتائیں۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بنیادی باتیں ہیں، جس میں کچھ چیزوں کا تعلق اللہ سے ہے، ایمان سے ہے، نماز سے ہے، لیکن زیادہ تر چیزوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے۔ قطع رحمی سے روکا، خون بہانے سے روکا، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے روکا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے اس کے بنیادی اوصاف ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ، تو جب وہ پیغمبر آئے تو ہم نے ان کی تصدیق کی، ہم ان پر ایمان لائے، اور جو وہ لے کر آئے تھے ہم نے اس کی پیروی کی۔ فَعَبَدْنَا اللَّهَ وَحْدَهُ، تو ہم ایک اللہ کی بندگی کرنے لگے، فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اور ہم نے اس کے ساتھ تمام جو شریک تھے ان کو چھوڑ دیا۔ وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، اور جو اللہ نے ہم پر حرام ٹھہرایا ہم نے اس کو حرام سمجھا۔ وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا، اور جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہم نے اس کو حلال ٹھہرایا۔ فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا، جب ہم نے سب کیا تو ہماری قوم نے ہم پر زیادتی کی۔ فَعَزَّمُونَا وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا، اور انہوں نے ہمیں تعذیب کی، ہمیں فتنے میں ڈالا۔ لِيَرُدُّونَا إِلَىٰ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ، ہم پہ ظلم کیا، زیادتی کی، تاکہ وہ ہمیں دوبارہ اللہ کی بندگی سے نکال کر بتوں کی بندگی میں لے جائیں۔ وَأَن نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الْخَبَائِثِ، اور تاکہ ہم جن خبیث چیزوں کو پہلے حلال سمجھتے تھے دوبارہ حلال سمجھنے لگے۔ فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا، جب انہوں نے ہم پہ ظلم کیا، ہم پر قہر کیا، وَشَقَوْا عَلَيْنَا، ہم پر جو ہے انہوں نے سختی کی، وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا، اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہو گئے۔ خرجنا الی بلدک، ہم آپ کے بلد کی طرف نکل آئے۔ واخترناک علی من سواک، اور ہم نے آپ کا انتخاب کیا، باقی تمام لوگوں کو چھوڑ کر آپ کے علاقے کا انتخاب کیا۔ ورغبنا فی جوارک، اور آپ کے پاس، آپ کے قریب، آپ کے علاقے میں رہنے میں ہم نے رغبت کی۔ ورجونا، اور ہماری یہ امید تھی، اللہ نظلم عندک، کہ آپ کے پاس ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، یعنی چونکہ وہ معلوم تھا کہ نیک نام بادشاہ ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان کی طرف بھیجا، اور یہ توقعات پوری ہوئیں کہ نجاشی نے ان لوگوں کو بھیج دیا، واپس کر دیا، اور مسلمانوں کی خبر گیری کی، اور بہت مدت تک جو ہے ان کی کفالت کرتے رہے۔
تو یہ غیر معمولی جو خطبہ ہے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں ارشاد فرمایا، اس میں بھی بنیادی باتیں یہی ہیں کہ انسانوں کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک رکھنا، اور جو لوگ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔